السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آج ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا، لہٰذا مطلب پر نگاہ رکھیں اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحجہ کی کچھ سنتیں ہیں جن کے پاسداری ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو آپ تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید پڑھنے تک، بلکہ ایام تشریق کے یعنی ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک ہم تکبیرات کا اہتمام کریں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، لہٰذا آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ آج ہی، اگر آپ کے بال بڑے ہیں، ناخن بڑے ہیں، آج ہی آپ کٹوا لیں تاکہ عشرہ ذی الحجہ میں انہیں کاٹنے چھاٹنے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم هلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ بنائے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹنے سے پرہیز کرے۔ محترم ناظرین، پتہ چلا کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، یہ عشرہ جو عشرہ ذی الحجہ جو کہ آنے والا ہے، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر کہ ایام عشر یعنی عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی عشرہ نہیں ہے، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے ان کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا اجر کا باعث نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہوئے اعمال اجر کا باعث ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: والجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا اجر کا باعث نہیں جتنا کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اجر کے باعث ہیں، مگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے اور اس میں سے کچھ بھی بچ کر کے واپس نہ آئے۔ تو محترم ناظرین، عشرہ ذی الحجہ یہ بڑی فضیلت کا عشرہ ہے، لہٰذا اس عشرہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر و اذکار کریں، اور اسی طور پہ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھیں اگر آپ طاقت رکھ سکیں، اور اگر اس کی طاقت نہیں پاتے تو کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، عرفہ کے دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اور یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کا عام اعلان کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، لہٰذا حجاج کرام خاص طور پہ جو کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بکثرت اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں اور اپنے پروردگار سے ہم نہایت ہی اخلاص کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، کیونکہ یہ روزہ اس قدر فضیلت کا باعث ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دن روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ اعمال ہیں جنہیں ہمیں انجام دینا چاہیے، اور سب سے
بڑا عمل عشر ذوالحج کا جو ہے وہ حج اور عمرہ کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق دے جو مکہ المکرمہ پہنچ سکیں، جو حج اور عمرے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس عشرہ کے اندر وہ حج اور عمرہ کے اعمال انجام دیں، کیونکہ حج اور عمرے کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ محترم ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عشر ذوالحج جو کہ کل سے آنے والا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ عشر ذوالحج کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور روزوں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، فقراء اور مساکین کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام عملوں کی توفیق عطا فرمائے، اور عشر ذوالحج جو کہ آ رہا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی۔